السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تھا، تو جس سے تعلق ہے وہ اول ہے، جس سے ہمارا تعلق ہے وہ ایسا ہے جو سب کے بعد میں بھی رہے گا۔ تو دعا تو اسی سے کرنی ہے جو پوری قدرت رکھتا ہے، جو ہر چیز پر حاوی ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں، وہ الظاہر ہے، اور اس سے زیادہ چھپا ہوا کچھ نہیں، وہ الباطن ہے، وہ ہمارے دل کے حالات تک کو جانتا ہے۔ اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا احاطہ ان 4 چیزوں سے کیا ہے، اور اس سے باہر کیا ہے؟ ہر ایک چیز ایک خاص زمانے، کسی خاص مقام کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں واضح کر دیں، اول بھی آخر بھی، ظاہر بھی باطن بھی۔ غیب اس کے لیے حاضر ہے، بعید اس سے قریب ہے، پوشیدہ اس کے لیے اعلانیہ ہے۔ اس ذات سے ہمارا تعلق ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے، اسی سے اپنے لیے حفاظت کی دعا کرنی ہے، اسی سے اپنی ضروریات کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ وہ ایسا الاول ہے جس کے بعد میں آنے والے اسی کے پیچھے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ اپنی مخلوقات میں کس طرح سے سب کے سامنے ظاہر ہے، اس طرح کہ وہ مخلوقات سے چھپا ہوا بھی ہے، اور چھپے ہوئے میں وہ موجود بھی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ الحیی ہے، بہت حیا کرنے والا، جو حیا کی ساری خوبیوں سے متصف ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا شرم و حیا کرنا انسانوں کا شرم و حیا کرنا ایک برابر نہیں ہے۔ اللہ کی حیا والی صفت کو سمجھنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا آقا اور مولا بہت حیا کرنے والا ہے، وہ بے حد سخی ہے۔ جب اس کا کوئی بندہ ہاتھ پھیلا کر اس سے دعا مانگتا ہے، اسے اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ اس کی صفت حیا ہے کہ وہ گناہگار کو مہلت دیتا ہے، اور وہ کیسا ستار ہے، بے حیائی کے کاموں کو آشکار نہیں کرتا، وہ گناہوں اور غلطیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، خلوص سے معافی مانگے معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا۔ لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ کبھی اس خوف سے سب سے دور ہونے لگتے ہیں کہ کہیں ایسا کرنے سے ان کی انسلٹ نہ ہو جائے، شہرت خراب نہ ہو جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بہت عادل، بہت حکیم اور بہت بڑا منصف ہے، وہ تمام کمزوریوں اور خامیوں سے پاک ہے۔ حافظ ابن قیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، اسلام کے سنہری ایام میں زندہ تھے، فرماتے ہیں جو کوئی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے شرما جائے، اللہ کو بھی روز قیامت اس سے ملاقات کے وقت سزا دیتے ہوئے شرم آئے گی۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی حیا والی صفت کے بارے میں پتہ چل گیا
تو ہمیں اس وقت کے تصور سے شرم آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عفو درگزر پر ایمان کی تجدید ہونی چاہیے، کیونکہ وہی تو ہے جو ہر وقت ہماری پکار سننے کے لیے موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے غسل کرتے ہوئے بھی پوری طرح بے لباس ہونے سے روکا ہے، اکیلے میں اللہ سے حیا کرنے کے لیے کہا ہے۔ انسان کتنا نادان ہے، لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے رکتا ہے، تنہائی میں کر جاتا ہے، اللہ سے حیا نہیں کرتا۔ اللہ سے حیا کرنے والے اپنے لباس کی طرف ضرور دیکھیں، کہیں لباس تو ایسا نہیں جو حیا کے تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو۔ اللہ سے حیا کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے حیا سے اپنی نگاہیں جھکا لیں، اللہ کی کائنات کو دیکھیں تو نگاہیں وا کر لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی بندوں کو دیکھیں تو ان بندوں سے نگاہیں جھکا لیں۔ حیا کرنے والوں کو برا سوچتے ہوئے حیا کرنی چاہیے، برا بولتے ہوئے حیا کرنی چاہیے، بری بات دل میں رکھتے ہوئے حیا کرنی چاہیے، بدگمانی سے حیا کرنی چاہیے، بغض اور کینہ اور حسد رکھتے ہوئے حیا کرنی چاہیے، اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا ہوتے ہوئے حیا کرنی چاہیے، انسانی تعلقات میں بھی حیا کرنی چاہیے۔ انسان عمومی طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرتے ہوئے اور حدود سے نکلتے ہوئے انسان حیا نہیں کرتے۔ حجاب اللہ تعالیٰ کی حیا کے ساتھ تعلق رکھنے کا طریقہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر چیز کو حجاب کروا دیا۔ آپ کب پسند کریں گے کہ کیلا بے حجاب ہو اور آپ اسے استعمال کر لیں؟ اگر اس کے چھلکے میں جو اس کا حجاب ہے اس میں کسی قسم کی خرابی آ جائے تو آپ وہ کیلا خریدنا پسند نہیں کرتے۔ کیا سیب حیا والا نہیں ہے؟ آپ ساری سبزیوں کو دیکھیے، آپ سارے فروٹس کو دیکھیے، آپ اپنے وجود کو دیکھیے، جتنی زیادہ کسی کی حفاظت کی ضرورت ہے اتنی ہی زیادہ چھپی ہوئی ہے۔ اپنے دل کو دیکھیے، پسلیوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ نے چھپایا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اپنے برین کو، جھلیاں، پھر جھلیوں کے اوپر کور ہے، اسکل ہے، اس کے اوپر کور ہے، پھر بال ہیں۔ قیمت کے اعتبار سے ہر چیز کو چھپایا جائے۔ آپ قیمتی زیورات کو تو چھپاتے ہیں، اللہ پاک نے عورت کو بھی قیمتی بنایا ہے، اور عورت سے حیا کی ڈیمانڈ زیادہ کی ہے بنسبت مرد کے۔ مرد سے بھی حیا کی ڈیمانڈ ہے، لیکن عورت اگر بے حجاب ہو جائے تو سوسائٹی میں شہوانی رو دوڑتی ہے۔ اس حیا والے سے تعلق کیسے رکھیں گے اگر صفت حیا کو نہیں اپنائیں گے؟ آپ کی آج کل جو صورت پڑھ رہے ہیں وہ ایک نبی کی حیا کے بارے میں ہے، اور آنے والے دن ایسے ہیں جن دنوں میں حیا کے خلاف پوری دنیا میں ایک کیمپین کی جاتی ہے، ویلنٹائن ڈے۔ تو ایسے افراد کا قصہ جنہوں نے حیا کا دامن تار تار کر دیا تھا، کیسے اس دن پہ سب لوگ کوئی نہ کوئی شعر ڈالنا چاہتے ہیں،
ریڈ روز سے، کیک سے، تقریب سے، ریڈ لباس سے، ریڈ ایڈورٹائزمنٹ سے. یہ سرخی حیا کی شہادت کی نشانی ہے. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے معاشرے میں حیا کے لیے، حیا کو رواج دینے کے لیے اور لوگوں کو حیا والے سے جوڑنے کے لیے ہمیں توفیق دے. اس بار انشاءاللہ تعالی حیا کیمپین کو بھرپور طریقے سے چلائیں گے سب مل کر انشاءاللہ، اور حیا والے سے اس طرح تعلق قائم کریں گے. اللہ تعالی ہم سے قبول کر لے. دنیا کی عظیم ہستی، وہ جس نے پیدا کیا، وہ جو مالک ہے، وہ جو رزق دیتا ہے، وہ جو زندگی دینے والا ہے، وہ جس نے موت سے ہمکنار کرنا ہے، وہ جس نے سب کچھ بنایا، پھر ہر ایک چیز کو اس کا راستہ دکھایا، وہ کتنا عظیم ہے، جسے کبھی نیند نہیں آتی، جسے کبھی اونگ نہیں آتی، جو کبھی تھکتا نہیں، جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ جو عزت اور ذلت کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے ہمکنار کر دیتا ہے. وہ جو بادشاہت کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وہ جو سب کچھ دینے والا ہے، وہ جو رازق ہے، وہی اپنے رزق کا حساب لینے والا بھی ہے. اللہ تعالی با کمال ہے. انسان جب اس کے کمال کو پا لیتا ہے، انسان جب اس کے کمال کو پا لیتا ہے تو اس کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، اور جب اس کے کمال کو نہیں پا سکتا تو اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے. دو طرح کے لوگ ہیں اس جہان میں، ایک وہ جو رب کو ماننے والے ہیں، اور ایک وہ جو خود کو ماننے والے ہیں. جو رب کو مانتے ہیں وہ اس کی مانتے ہیں، جو خود کو مانتے ہیں وہ اپنی ذات کی مانتے ہیں. وہ اپنے آپ پر یقین رکھتے ہیں اور ہر اس چیز پر یقین رکھتے ہیں جس کو ان کی ذات یقین والا مان لے. تو اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان دراصل انسان کے اندر ایک انقلاب لے کر آتا ہے. یہ کوئی زبان سے محض چند الفاظ کے ذریعے سے اظہار کر دینے والا معاملہ نہیں ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے جو اس طرح سے انسان کی شخصیت میں پہنچال لے آتا ہے جیسے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کو سن کر نجاشی میں
اس کی ذات میں اور اس کے مقام میں زلزلہ آ گیا تھا، یعنی جس مرتبے پر وہ فائز تھا اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے ایک ہی چیز کی پرواہ تھی، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اب ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اللہ کی گواہی کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ جی اچھا جی، کوئی اور بتائے؟ جی، اللہ تعالیٰ کی گواہی اس کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ جی، شہادت تو کہتے ہیں، گواہی دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ گواہی دینے کے عمل کا نام دعوت اللہ ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو رب کی ذات کی گواہی دینے والا ہو وہ گواہی کو اپنے اندر چھپا لے، اس گواہی کا اظہار کرے تو وہ داعی اللہ بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کی صفات کو جو نہیں دیکھتا، جو اس کا اظہار نہیں کرتا، جو اس کے بارے میں نہیں سنتا، وہی تو اندھے، گونگے اور بہرے کی طرح ہے۔ اسی کے بارے میں تو رب کہتا ہے سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ نہیں لوٹیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، اس کے کان اللہ تعالیٰ کی صفات کو سن نہیں رہے، اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار نہیں کر رہی۔ کرنے والا کام تو دنیا میں یہی ہے۔ دنیا میں بہت سارے کام ہیں، ضرورت پر مبنی کام ہے، سارے ہی کام اپنی اپنی ضرورت کے لحاظ سے انسان کو کرنے ہیں، لیکن اصل کام جو اس کی پیدائش کا مقصد ہے، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، وہ یہ کام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس سے جڑ جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اپنا گواہ بنایا ہے، اور ہمارا کام اس کی گواہی دینا ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے تو وہ اس کا گواہ بن جاتا ہے، ہر موقع پر، کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ مجھے ایک ایسے گواہ کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھنی ہے جس کے سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ حق کی گواہی دیتے تھے۔ یہ مکہ کی سرزمین میں ہونے والا واقعہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے عظیم ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق کو اتنا پیٹا گیا کہ ان کی آنکھیں، ان کا ناک، ان کے چہرے کے نقوش تک غائب ہو گئے۔ پھر ابن دغنہ نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا تو مکہ والوں نے ان کی پناہ کو تسلیم کر لیا، لیکن شرط عائد کی کہ اب یہ باہر نہیں نکلیں گے، اپنے گھر میں رہیں گے۔ Where there is will, there is a way۔ جس کو صداقت کا پتہ لگ جاتا ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہاں، جس کے دامن میں کچھ نہ ہو وہ تہی دامن کسی سے کیا بات کرے گا، لیکن جس کا دامن بھرا ہوا ہو اس کے اظہار کے راستے میں کون رکاوٹ ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے اس قدر خوبصورت آواز میں کہ ان کے ارد گرد مکہ والوں کی
خواتین اور ان کے بچے اکٹھے ہو جاتے تھے. پہروں سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کا کلام ان کے سامنے تلاوت کرتے رہتے تھے، اور پہروں وہ سب دل کی گہرائیوں سے اسے سنتے رہتے تھے. کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا دوسرا بڑا مدرسہ کون سا تھا جہاں پہ حق کی شہادت دی جا رہی تھی؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر تھا، جہاں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا، صرف استاد تھا، لیکن تعلیم کے اثرات مرتب ہو رہے تھے اور گواہی اپنے اثرات چھوڑ رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ جس نے اپنے مولا کو پہچانا ہو اس کے لیے کوئی اور پلان نہیں کرتا، اس کو بتانے والا کوئی اور نہیں ہوتا، وہ ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلتا، اس کے اپنے اندر آگ ہوتی ہے، وہ آگ اسے چلاتی ہے، اس کا فیول اسے چلاتا ہے. ہر موقع پر وہ اپنے رب کا گواہ بن جاتا ہے. یہ گواہی کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی اور دینے سکھائی. اللہ کی بڑائی کا اظہار، ہر کام کا آغاز اس کے نام سے، ہر کام کا اختتام اس کے نام سے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کام کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے کہ میری چاہت سے کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا. ہر کام پر اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھنے کا اعلان. حسبی اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کس نے یہ الفاظ کہے تھے؟ وہ جس نے اپنے رب کو پہچانا تھا، جس سے رب نے سوال کیا تھا اسلم تو، کیا تم نے سرنڈر کر دیا، اسلام لے آئے، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا؟ تو جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اظہار کیا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا. کامیاب ہے وہ جو اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دے. دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، نہ اس زمین پر، نہ آسمان پر، نہ زمین کے نیچے. اس کی صدا کو کوئی نہیں دبا سکتا، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، کیونکہ اسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے. ہاں، اس یقین کو دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کے دل میں جب وہ غار ثور میں تھے، جس وقت اہل مکہ سروں پہ آن کے کھڑے تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے جھانک کے دیکھ لیا تو ہمیں پا لیں گے. یقین کی بات دیکھیے، کتنا دہشت ناک مرحلہ تھا. بات کیا تھی؟ دراصل شہادت تھی، دراصل وہ گواہی تھی جو دلوں کو بدلنے کی تاثیر رکھتی ہے. اے ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اس یقین کے ساتھ کون سی رکاوٹ راستے میں آ سکتی ہے؟ اس یقین کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، اس یقین کے ساتھ زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں. اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ یقین دلوں کے اندر کیسے گھر کر جاتا ہے؟ یہ شہادت کس طرح سے عمل میں آتی ہے؟ ہم نے اسماء و صفات کا کورس اسی کھوج میں، اسی تلاش میں رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت ہے، اس کی صفات پر غور و فکر ہے، مسلسل ہر وقت اپنے آپ کو میسج دینے والا معاملہ ہے۔ کتنی نادانی ہے انسان کی جو اپنی پریشانیوں کا میسج خود کو دیتا ہے، اپنی بیماری کا میسج دیتا ہے، اپنی ذات کی کمیوں کمزوریوں کا میسج خود کو دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے آپ کو ہر رات میسج دیتے تھے؟ اللہم انت الحق، اللہ تیری ذات حق ہے، اللہ تیری بات حق ہے۔ سوچیں آدھی رات کو نیند توڑ کے اٹھنے والا کیسے اپنے یقین کے لیے کام کرتا ہے۔ تیری ملاقات حق ہے، تیری جنت حق، تیری آگ حق، قیامت حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ کہیں سے کسی موقع پر اللہ کے رسول کو شبہ تو نہیں ہوا تھا کہ جانے میں اللہ کا رسول بھی ہوں یا نہیں، جانے میرا کام قبول بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ بے یقینی شک کو ظاہر کرتی ہے، اور شک کے ساتھ شہادت نہیں دی جا سکتی۔ تو اپنے دلوں کے اندر تلاش کریں کہاں کہاں اللہ کی ذات کا یقین ہے۔ تو آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی الحمدللہ کہ آپ کے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالی وسیع رحمت والا ہے۔ اس کی رحمت اس کی تخلیق سے ظاہر ہے، اس کی تخلیق کی زندگی سے ظاہر ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم سن رہے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ زبان بولتی ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ ہمارا دل، ہمارا ذہن سوچتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں رشتے عطا کرتا ہے، رشتوں کی محبت دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اپنا کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آپ اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ یقین ملے گا رب کی ذات پر، وہ نہایت رحم والا ہے، اس کی ذات سراپے رحمت ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، فرض کر لیا ہے، اور اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ ہے جس رحمت کو اس نے پوری دنیا میں تقسیم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا والے، انسان، جانور، حیوان سب ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اور اس نے اپنے نام سے رحم کو مشتق کیا ہے، رشتہ داری کو بھی۔ خاص تعلق ہے الرحمن سے، کہ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے وہ رحمان سے جڑا رہتا ہے، اور جو توڑتا ہے وہ اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، آپ اپنے دل کے اندر دیکھیں کہ آپ کو یقین ملے گا اتھا درجے کا انشاءاللہ کہ وہ بادشاہ ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بڑا ہی برکت والا ہے۔ آپ ہاتھ کو دیکھیے، اپنا ہاتھ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا چیز ہے آپ کے ہاتھ میں؟ جی، پین ہے۔ کتنا کنٹرول ہے دنیا کا؟ کسی چیز کا کنٹرول آپ کے پاس ہے؟ انسان چاہتا تو ہے کنٹرول کر لے، ایسا نہیں ہے؟ آپ میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ
اپنی ہر چیز کو سنبھال کے رکھے، انڈر کی اینڈ لاک رکھے. ہر عقل مند کا جی چاہتا ہے کہ اس کی چیز نہ گمے. کنٹرول کی خواہش ہے نا انسان کے اندر. اور ہر عقل مند انسان اپنی تمام قیمتی چیزوں کو سنبھال کے رکھتا ہے. کنٹرول چاہتا ہے انسان. لیکن اپنے ہاتھ دیکھیے کتنا کنٹرول ہے. کیا ہے ہاتھ میں؟ کچھ بھی نہیں. کتنا اختیار ہے. اللہ کے اختیار کے مقابلے میں بندے کے پاس کیا ہے؟ جو وہ چاہے وہ کر لیتے ہیں، اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں کر پاتے. اور اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا، سب کچھ دے ڈالے پھر بھی ختم نہیں ہوتا. جو لوگ مانگے، پہلے پچھلے جن انسان سب طلب کرتے رہے، سب کی مانگ پوری کر دے پھر بھی نہیں ختم ہوتا. اور اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، پورا کنٹرول. سانسیں آپ کی ہیں، کنٹرول کس کا ہے؟ نظر آپ کی ہے، آنکھ آپ کی ہے، کنٹرول کس کا ہے؟ زبان آپ کی ہے، آپ سے وہ کنٹرول چاہتا ہے. ہم پابند ہیں کیونکہ اس نے کچھ اختیار دے رکھا ہے، اور انسان اس اختیار کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. ہر بادشاہ کے سکینڈلز بنتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو سکینڈلز بننے کا سلسلہ بہت ہی من پسند ہے، حالانکہ یہ سارا حرام کام ہے. لیکن بادشاہوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کے سکینڈلز بن سکیں. اللہ بادشاہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی سکینڈل نہیں بن سکتا. الملک القدوس، ایسا بادشاہ ہے، قدوس ہے. ایسا بادشاہ ہے جس سے ہر ایک کو سلامتی ملتی ہے. ایسا بادشاہ ہے جس سے ہر ایک کو امن ملتا ہے. ایسا بادشاہ ہے جو ہر چیز پر نگہبان ہے. اب اپنے دل کے اندر سے دیکھیں کہاں کہاں اس کی بادشاہت کا یقین ہے. وہ یقین کا مقام ہے جہاں آپ اس کی بادشاہت کا ریفرنس دے کے آپ اس سے سوال کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جائے کہ آپ اس کے توسط سے اس کے سامنے دستے سوال دراز کر سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات کو یقین ہے کہ وہ سچا بادشاہ ہے. بادشاہ سے تو جو جی چاہے مانگا جا سکتا، لیکن دنیا کے بادشاہوں کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، وہ ساروں کی مانگیں پوری نہیں کر سکتے. لیکن اللہ بادشاہ ایسا ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اس کی پاور ایسی ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے. فعال لما یرید، وہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے. اور انسان وہ نہیں کر سکتا جو وہ ارادہ کرتا ہے. کیسے سیدنا علی کی بات پر غور کریں آپ تو آپ کو سچائی ملے گی. سیدنا علی یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. پہچان ہے نا، انسان کا ارادہ ٹوٹے اسے غم ہوتا ہے یا خوشی؟ غم ہوتا ہے نا. لیکن اللہ والے کو غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ارادے پر میرا اختیار ہی نہیں تھا. میرا اختیار ہوتا تو میں ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچاتا. لیکن اللہ بادشاہ ایسا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اور کس طرح سے اس نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو وہ ایسا بادشاہ ہے جو خالق ہے، ہر چیز تخلیق کرتا ہے. اس نے موت کو بھی تخلیق کیا ہے، اس نے زندگی کو بھی تخلیق کیا ہے. اس لیے وہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم بہت کوالٹی والے کام کرو، احسن عمل کرو. اور وہ بادشاہ ایسا ہے جو مدبر ہے، ہر ایک چیز کی تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے
आसमान पर निगाह दौड़ा कर तो देखो, क्या रहमान की तख्लीक में कोई बेतरतीबी पाते हो? सुमर्जिल बसर, फिर निगाह लौटा कर देखो, हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम्हें कोई शगाफ नजर आता है? बार बार निगाह दौड़ा कर देखो, तुम्हारी निगाह थक जाएगी, नामुराद पलट आएगी, नामुराद पलट आएगी। इसलिए कि उस बादशाह की तदबीर में, इंतजाम में, उसकी तख्लीक में किसी किस्म की बेतरतीबी नहीं है। वो बादशाह ऐसा है जो सब कुछ अता करता है। यकीन रखने वाला कैसे उसके आगे झुक जाता है। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतईत, अल्लाह जो जिसे तू दे दे, जिसको तू अता कर दे, उससे तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। वला मुअतिया लिमा मनात, और जिससे तू रोक दे उसे कोई देने वाला नहीं है। वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द, कोई दौलत वाला ऐसा नहीं है जिसकी दौलत उसे तेरे मुकाबले में कोई फायदा पहुंचा सके। किसी की दौलत की हैसियत नहीं, किसी के हुस्न की हैसियत नहीं, किसी के इख्तिदार की हैसियत नहीं, किसी की जात की हैसियत नहीं। हैसियत किसकी है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। हैसियत तो तकवा की है। जो मुत्तकी है, जो अल्लाह ताला से उम्मीद बांध सकता है, उससे सवाब की उम्मीद रखता है, और जो उसके अजाब का खौफ रखता है, और इस उम्मीद और खौफ से उसके अमल तय पाते हैं, उसकी हैसियत है। इसके मां सिवा अल्लाह के नजदीक किसी की कोई हैसियत नहीं है। और अल्लाह ताला ऐसा बादशाह है जो अजल से है, अबद तक रहेगा, जो जाहिर है, जो सबसे ज्यादा छुपा हुआ है, और वो ऐसा है जिसकी जात को कभी जवाल नहीं आना। एक बादशाह ऐसा था जिसने अल्लाह की बादशाही का यकीन हासिल कर लिया था। फिर जब उसकी मौत आई, बोरिया डालकर जमीन पर लेट गया और कहने लगा, ऐ वो बादशाह जिसकी बादशाहत को कभी जवाल नहीं, उस पर रहम कर दे जिसकी बादशाहत जा रही है। तो असली बात यह है कि वो लाजवाल है, और उसी लाजवाल से ताल्लुक रखने वाला कामयाब है। बंदे का काम इतना है कि उस लाजवाल हस्ती से, उस बेमिसाल हस्ती से, उस बाकमाल हस्ती से ताल्लुक बना ले, उसकी अजमत को पहचान ले, और उसके आगे अपना सर झुका दे। यही तो वो चाहता है। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि आप कह दो अल्लाह के सिवा कोई नहीं, कोई हस्ती ऐसी नहीं है जिसके पास किसी किस्म की ताकत, जिसके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार हो। सारे इख्तियारात अल्लाह ताला की जात के पास हैं। तो जब इख्तियार उसके हैं, जब ताकत उसकी है, पावर उसकी है, तो बंदे का काम क्या है? बंदे का काम तो यही है कि वो इख्तियार वाले के सामने झुक जाए। हमने जिस वक्त ये कोर्स शुरू किया था तो उसका मकसद वाज़ेह किया था। मैं चाहती हूँ कि इस वक्त पे हम एक बार उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज कर लें। तो क्या आप मुझे बताएंगे
کہ اس کورس کو پڑھنے کا کیا مقصد تھا؟ جی بیٹا بتائیے. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی تو کوئی مقصد ہوگا. جی کوئی اور؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے قابل ہو سکیں. اور جی غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا سکیں. ٹھیک ہے، اور کوئی؟ جی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اصل مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جان لیں، اسے پہچان لیں، اگرچہ یہ مقصد ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے توسط سے اس کی عظمت اور اپنی بے بسی، دو باتیں ہیں، اس کی عظمت اور اپنی بے بسی کو پالیں. کیونکہ جب تک آپ اپنی بے بسی کو نہیں پاتے، اپنے آپ کو عاجز محسوس نہیں کرتے اس رب کے سامنے، اس کے آگے جھکتے نہیں، اس سے دعائیں کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اس کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے نا کہ ہم اس کے غلام بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے نا کہ ہم اس کی مان لیں. تو جب تک انسان بے بس نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کی ماننے کے قابل نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور اسماء الحسنی کی تعداد حافظ ابن کثیر کہتے ہیں 1000 تک ہے. یعنی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 99 ناموں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہ 99 ناموں کو ہم کیا کریں. ہمیں حضرت ابو ہریرہ سے ملنے والی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے ان کا احصاء کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو آپ دیکھیں فوکس کہاں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا مقصد یہ تھا پڑھنے کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچان لیں، غور و فکر کرنے کے قابل ہو جائیں، اللہ کی عظمت اور اپنی بے بسی کو پالیں، اللہ سے دعا کرنے کے قابل ہو جائیں، لیکن اس کے توسط سے اس کی جنت میں پہنچ جائیں، اس کو راضی کر لیں، اس کے قریب ہو جائیں. تو اسماء الحسنی کی معرفت اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں. تو جو لوگ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، جنت ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ معاوضہ ہے. بلا شبہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت رکھتے ہوں گے. آپ اپنا فوکس کلیئر نہیں کریں گے، آپ سے یہ علم گم ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس پہ غور و فکر کرنے کے قابل نہیں رہیں گے زیادہ دنوں تک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.